امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، سنو چندہ۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی شادی اپنے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی جب وہ ابھی بچے تھے، لیکن ابھی رخصتی ہونا باقی ہے۔ ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ بی جان کے 2 بیٹے جمشید علی اور نزاکت علی اور ایک بیٹی معصومہ ہے جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی شادی نعیمہ سے ہوئی۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہے اور ایک دوسرے کو الگ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشرف جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے وہ ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے۔ جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس کی شادی ایک بہت بڑی عمر کے آدمی سے طے کر دی گئی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، عہد وفا۔ کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 4 دوست سعد، شاہ زین، شارق اور شہریار خود کو SSG کہتے ہیں۔ یہ سب مری کے لارنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ سعد کا خاندان اس کے والد بریگیڈیئر فراس انعام پر مشتمل ہے جو فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کی والدہ اور بہن رامین جو ایک خواہش مند فنکار ہے۔ شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا
ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے۔ شارق کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے۔ شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں۔ وہ اکثر رات کو ہاسٹل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بار ان کے ہاسٹل وارڈن فردوس بیگ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کی دیگر کہانیوں میں دعا اور رانی بھی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، میرے پاس تم ہو۔ دانش پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو اس کے شوہر پورا نہیں کر پاتے۔ وہ مہنگا ذائقہ رکھتی ہے اور اپنی پرانی لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دیکھے جانے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کیا ہے۔ یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ، چاپلوسی اور دولت کے سحر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلقات میں بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اس کے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، سنگے ماں۔ سنگے ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے اور ڈرنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے۔ سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریر پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمت اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، عاطف اسلم، ثانیہ سعید، سمیہ ممتاز، عمیر رانا، کبریٰ خان، زاویار نعمان اجاز اور ہانیہ عمر شامل ہیں۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگے ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کرتی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے
جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ پولیس نوری سے واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کرتی ہے اور اس سے کافی نامناسب مطالبات اور سوالات پوچھتی ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے فرحت اشتیاق کے ناول ایک نیا سفر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ شہزاد کاشمیری نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر، ہیرا مانی، شاز خان اور جہاں زیب گورچانی شامل ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔